بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک فوجی اور عامل کی پراسرار کہانی سنائیں گے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں فوج میں شامل تھا۔ پاکستان کے قیام میں آنے کے بعد میری پوسٹنگ مانسہرہ کے ایک علاقے میں ہو گئی۔ اس علاقے میں زیادہ تر جنگلات اور پہاڑی علاقے تھے۔ اس علاقے میں میرا زیادہ دل نہیں لگتا تھا، اس لیے میں ڈیوٹی کے بعد علاقے میں ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی جنگلات کی طرف نکل جاتا، پھر بھی اداسی کم نہ ہوتی تھی۔ میں اپنی ماں کی اکلوتی اولاد تھا، جبکہ میرے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب میری عمر صرف 8 ماہ تھی۔ میرے ابا جی ایک کسان تھے، ان کی تھوڑی سی زمین تھی، لیکن اماں جان نے گائے، بھینس اور بکریاں پال رکھی تھیں، اس لیے اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ ایک رات ابا جان کھیتوں میں پانی لگانے کے لیے گئے تو ان کو وہاں سانپ نے ڈس لیا۔ گھر آنے تک ان کی حالت خراب ہو گئی اور دوپہر تک وہ حکیم صاحب کے علاج اور سانپ کے کاٹے کے دم درود کے باوجود وہ مجھے اور اماں کو اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اماں پر تو دکھ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 21 سال تھی اور میرے والد ان سے 2 سال ہی بڑے تھے۔ اس زمانے میں ویسے بھی شادیاں بہت کم عمری میں کر دی جاتی تھیں، اس لیے اماں بھی کم عمری میں بیاہ کر کم عمری میں ہی بیوہ ہو گئی۔ کم عمر تو وہ تھیں، اس پر بے پناہ حسین بھی۔ میکے میں ماں باپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے۔ صرف ان کی بڑی بہن تھی جن کی شادی ہو چکی تھی، ان کے 2 بیٹے تھے۔ اس مصیبت میں خالہ نے کسی حد تک ہمارا خیال رکھا، لیکن پھر اماں نے خود ہی کمر کس لی۔ ان کے حسن اور کم عمری کے سبب ان کے لیے کئی رشتے آئے، لیکن انہوں نے صرف میری خاطر اور ابا جان کی محبت میں دوسری شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ یوں وقت گزرتا گیا اور میں نے گاؤں کے اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ پھر ایک دوست کی مدد سے فوج میں شمولیت اختیار کر لی، جبکہ میری اماں چاہتی تھیں کہ میں اپنی زمین سنبھالوں، لیکن فوج میں شامل ہونا میرا شوق تھا اور بانوں کو حاصل کرنا میرا جنون۔ بانو میری اکلوتی خالہ کی بیٹی تھی، اس سے بڑے 2 بھائی اور اس سے چھوٹی ایک بہن تھی۔ خوبصورت لڑکی تھی، لیکن وہ اپنے چچا زاد جاوید کو پسند کرتی تھی اور میرے لیے اس کی نظروں میں خاصی ناپسندیدگی ہوتی تھی، کیونکہ بچپن ہی سے جاوید اور میری آپس میں نہیں بنتی تھی۔ ہر وقت ہمارے درمیان ٹھنی رہتی تھی۔ رفتہ رفتہ ہم دونوں ایک دوسرے کے نام سے بھی خار کھانے لگے، اور ظاہر ہے وہ جاوید کی محبوبہ تھی، اس لیے مجھے ناپسند ہی کرتی تھی، لیکن مجھے تو اس سے زیادہ اس دنیا میں کوئی اچھا لگتا ہی نہیں تھا۔ پھر فوج میں شمولیت اختیار کرنے کا میرا ایک طرح سے یہ بھی مقصد تھا کہ جب وہ مجھے پسند ہی نہیں کرتی تو میں اس سے دور ہی ہو جاؤں، کیونکہ جب میں اسے دیکھوں گا اپنی نارسائی کا دکھ اور بھی ہوگا۔ لیکن یہاں بھی آ کر اس کی یادیں ٹیسیں بن کر کبھی کبھی دل میں جاگ اٹھتی تھیں، اس لیے گھر بھی کم ہی جاتا، لیکن پیسے باقاعدگی سے اماں کو بھیجتا تھا۔ یہاں پر بھی جب اس کی یاد ستاتی تو ڈیوٹی سے فارغ ہو کر جنگل میں نکل جاتا۔ کبھی کبھی میرے پاس بسکٹ کے پیکٹ اور پانی کی بوتل ہوتی تھی، تو کافی وقت میں جنگل میں گزار کر آتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی جنگل میں گھوم رہا تھا کہ ایک جگہ ایک عامل قسم کا شخص مجھے نظر آیا۔ وہ اس سردی کے موسم میں بھی گھٹنوں تک آتی ہوئی ایک دھوتی لپیٹ کر پہاڑی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ دیکھنے میں کوئی عامل ہی لگ رہا تھا۔ میلے کچیلے کپڑے اور بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ سوکھا سا تھا، کالے جسم پر میل اور راکھ کی تہ سی بچھی تھی۔ اس کی عمر کوئی 50 سے 55 کے درمیان لگ رہی تھی۔ سوکھے ہوئے ہاتھ، پیر اور گندے غلیظ ناخن، لیکن اس کی آنکھیں بڑی چمکیلی اور پراسرار تھیں۔ لگتا تھا کہ جیسے اس کی آنکھوں میں لائٹیں لگی ہوں۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے ایک بسکٹ کا پیکٹ اور پانی بھی دیا۔ حالانکہ وہ مجھے منع کرتا رہا، لیکن میں نے زبردستی اسے یہ چیزیں کھلا دی۔ یہیں سے میری اور اس کی دوستی کا آغاز ہوا۔ وہ عامل کچھ عرصے کے لیے جنگلوں میں اسی طرح چلے کاٹا کرتا تھا۔ اب اس کے اس جنگل میں صرف 10 دن رہ گئے تھے، پھر اس نے واپس وہیں لوٹ جانا تھا جہاں اس جیسے کئی عامل ایک خاندان کی طرح رہتے تھے۔ بنارس کا شمشان گھاٹ ان کا گھر تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس عامل سے دلی لگاؤ سا ہو گیا تھا۔ اپنی وضاقتہ کے برعکس وہ خاصا نرم دل اور بے ضرر سا انسان لگتا تھا۔ میں اب روز ہی وہاں جانے لگا۔ اکثر کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی اس کے لیے لے جاتا۔ وہ اکثر عجیب و غریب قسم کی پوزیشن میں کوئی منتر منہ میں بڑبڑاتا رہتا تھا۔ کبھی وہ ایک بازو زمین پر ٹکا کر اپنا باقی جسم ہوا میں معلق کرتا، کبھی سر کے بل الٹا زمین پر کھڑا ہو کر کچھ پڑھتا رہتا۔ جب میں وہاں جاتا تو وہ میرے ساتھ باتیں بھی کرتا،
اس نے بتایا کہ بہت سال پہلے وہ ہریانہ میں ایک کریانے کی دکان چلاتا تھا۔ وہ اور اس کی بیوی بہت محبت سے رہتے تھے، لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کی بیوی بچوں کے لیے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ اس نے دن رات مسجدوں مندروں میں ماتھا رگڑا تو شادی کے 12ویں سال ان کو اولاد کی امید ہوئی، لیکن جب اس کا بچہ پیدا ہونے لگا تو زچگی کے عمل میں ہی وہ اس دنیا سے چل بسی، اور وہ بچہ بھی جس کے لیے اس نے نہ جانے کیا کیا جتن کیے تھے وہ بھی پیدا نہ ہو سکا۔ وہ بھی ماں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس بات سے اس کا دل ایسے اچاٹ ہوا کہ اس نے دکان مکان بیچ دیا اور خود انجانی راہوں پر در در کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ پھرتے پھراتے وہ عاملوں کے ایک گروہ میں شامل ہو گیا، اور اب وہ اس جنگل میں دن رات اسی طرح چلا کاٹتا رہا۔ مجھے اس کی ذات میں اور بھی زیادہ دلچسپی ہو گئی تھی۔ اس کا اور میرا دکھ ایک جیسا لگتا تھا۔ وہ بھی ایک عورت میں اور میں بھی ایک عورت کی خاطر در بدر ہو گئے تھے۔ پھر اس کا جانے کا وقت آ گیا۔ وہ اور میں بہت اداس تھے۔ میں نے اس سے خط و کتابت کے لیے پتہ پوچھا تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ ہم عاملوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، تم کس پتے پر چٹھی لکھو گے؟ خیر جاتے جاتے کہنے لگا کہ تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، بول تجھے کیا چاہیے۔ منتروں میں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ ان سے سب کچھ حاصل ہو جائے۔ میں نے اس کو اپنی اور بانو کی ساری کہانی سنا دی تو اس نے مجھے کاغذ پر ایک منتر لکھ کر دیا کہ یہ منتر 3 راتوں تک سورج ڈھلنے کے بعد 21 سرخ ثابت مرچوں پر پڑھنا ہے اور اپنے آگے آگ جلا کر بیٹھنا ہے۔ پھر منتر پڑھ کر وہ مرچیں آگ میں جلا دینی ہیں۔ یہ عمل کرنے سے وہ تمہاری محبت میں گرفتار ہو جائے گی، لیکن یاد رکھنا 3 دن سے زیادہ یہ عمل نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہو گیا۔ میں کچھ دن تک تو اس کے جانے کے بعد اداس رہا، لیکن پھر رفتہ رفتہ کام میں مصروف ہو گیا۔ انہی دنوں گاؤں سے خط آیا جس میں ماں نے اپنی خیریت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ بانو کا رشتہ جاوید سے پکا ہو گیا ہے۔ اس خبر کو پڑھ کر میرے دل میں بے چینی مزید بڑھ گئی۔ میں نے چشم تصور سے اپنے دشمن جاوید کے ساتھ اسے دلہن بنے دیکھا تو دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھر لیا ہو۔ میں نے اسی رات سرخ مرچوں پر اس منتر کو پڑھنے کا ارادہ کر لیا جو اس عامل نے مجھے بتایا تھا۔ سرخ مرچیں میں نے اپنے باورچی خانے سے حاصل کر لی تھیں۔ میں نے اس عامل کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق منتر پڑھ کر 3 راتیں یہ عمل کیا۔ پھر تیسری رات میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بات تو میں نے اس عامل سے پوچھی ہی نہیں کہ اگر لڑکی کسی لڑکے سے محبت نہیں کرتی ہو تو اس کو اپنا بنانے کے لیے 3 راتیں، اور اگر لڑکی سخت نفرت کرتی ہو، کسی اور سے محبت کرتی ہو اور اس کا رشتہ وہاں پکا ہو جائے تو پھر کتنے دن عمل کرنا چاہیے۔ اس بات کو سوچ کر کہ بانو تو مجھے ناپسند کرتی ہے بلکہ نفرت کرتی ہے، تو میں نے 3 راتیں مزید یہ عمل کر لیا۔ پھر اس طرح میں نے 6 راتوں تک یہ عمل کیا۔ پھر اس عمل کے اثرات دیکھنے کے لیے اپنی چھٹی کی درخواست لکھی، لیکن وہ منظور نہیں ہوئی کیونکہ ان دنوں بڑا افسر چھٹی پر گیا ہوا تھا۔ اللہ اللہ کر کے وہ کچھ دنوں بعد واپس آیا تو میں نے اس سے چھٹی کی درخواست کی جو اس نے منظور کر لی۔ اگلے دن میں گاؤں جانے کے لیے سامان باندھ ہی رہا تھا کہ گاؤں سے تار ملا۔ اماں نے لکھا تھا کہ بانو اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ بھاگم بھاگ گاؤں پہنچا۔ بانو کے گھر والے اس کی اچانک موت پر بہت صدمے میں تھے۔ میری اماں بھی رو رہی تھیں اور میرے دل کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ جب رات میں ہم اپنے گھر آئے تو میں نے اماں سے اس کی موت کی وجہ پوچھی تو اماں نے عجیب بات بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ اپنی موت سے کچھ دن پہلے بانو بڑی عجیب سی باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ بار بار ہمارے گھر آتی اور مجھ سے پوچھتی کہ خالہ تیرا بیٹا کب واپس آئے گا؟ آخر فوج والے اس کو چھٹی کیوں نہیں دیتے؟ وہ بڑی بے چین لگتی تھی۔ تیری تصویر کے سامنے بار بار جا کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ پھر وہ بیمار پڑ گئی۔ کسی دوا کسی دم درود سے اس کو کوئی آرام نہیں آیا۔ بستر پر پڑی تڑپتی رہتی، کہتی میرے جسم میں آگ لگ رہی ہے، میرے جسم میں مرچیں بھر رہی ہیں۔ پھر آخری دن جب اس کی موت ہوئی تو اس کی سانسوں سے جلتی ہوئی مرچوں کی سچ مچ میں بو آ رہی تھی۔ پھر اکھڑتی سانسوں میں اس کو خون کی الٹی ہوئی تو اس الٹی میں جلی ہوئی مرچوں کا ڈھیر تھا۔ اماں تو نہ جانے کیا کیا بولتی رہیں، لیکن میرے دل کی حالت عجیب تھی کہ کیسے میرے ہاتھوں میری محبت دنیا سے چلی گئی۔ میں آج بھی بانو کی موت کے غم سے نہیں نکل پایا ہوں۔ احساس ندامت میرے دل کو کچوکے لگاتا رہتا ہے کہ اول تو عامل کی باتوں میں آ کر میں وہ عمل ہی نہ کرتا، اور اگر کرتا تو پھر عامل کے کہنے کے مطابق صرف 3 دن تک کرتا۔ خیر محبت میں اتنا خود غرض ہو گیا تھا کہ اس کو پانے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ بانو کو پانے کی حرص اور ہوس میں اتنا پاگل ہو چکا تھا
कामिल के मना करने के बावजूद 3 दिन के अमल को 6 दिन तक किया और फिर उसका भयानक अंजाम बानो की मौत की सूरत में मुझे भुगतना पड़ा।